نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ناممکن کو ممکن بنا دینے والا طاقتور اور پاورفل وظیفہ بتلاؤں گا۔ اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ یہ اتنی طاقتور آیات ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، اور اسی دوران ان کے پاس ایک آدمی آئے جن کا نام تھا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو یہ کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا، ان کا اکرام کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر اس کے بعد ان کو رخصت کیا۔ تو شاگردوں نے دیکھا، کہنے لگے حضرت یہ ایک بوڑھا آدمی تھا، آپ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کا اکرام بھی کیا اور ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کے ساتھ وہی کیا ہے جو ان کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی بزرگ یعنی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کا اکرام بھی کیا اور ان کی پیشانی کا بوسہ بھی دیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیخ شبلی وہ ہیں جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور یہ دونوں آیات مجھے بڑی پسند ہیں، بڑی محبوب ہیں، اس لیے میں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو میرے دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دونوں آیات کتنی طاقتور آیات ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ روزانہ ان آیات کی تلاوت کرتا رہے گا، جب تک تلاوت کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی، یعنی جس دن یہ تلاوت کر لے گا اس دن اس کو موت نہیں آ سکتی، اور جس دن موت آئے گی اس دن اللہ کی طرف سے ان کو بلا دی جائیں گی یہ آیات۔ تو اتنی طاقتور آیات ہے میرے دوستو۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، پریشانیوں نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ان کے کام اٹکے ہوئے ہیں، ناممکن کام بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو آپ ان آیات کو اس ترتیب سے پڑھیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اللہ آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی کو اپنے دشمن کا خوف ہو، حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے ان آیات کی تلاوت انتہائی مجرب عمل ہے۔ اور ایک میں اپنا مجرب عمل آپ کو بتلاتا ہوں، اگر کسی بندے کے سر میں درد ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 3 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کرے، پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کے سر پر دم کر دے، انشاءاللہ اس کے سر کی درد کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے، آپ 4 رکعت نوافل اشراق کے پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ ان آیات کو، پھر 7 مرتبہ درود پاک کو۔ یہ عمل آپ پابندی کے ساتھ 21 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات کو اللہ حل فرما دیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیں گے۔